بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بڑے لشکر پر حملہ آور ہونے سے پہلے چنگیز خان کے جاسوس یہ خبر لے کر آئے کہ ایک اور چینی لشکر ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور اس لشکر کا ارادہ ایک لمبا کعبہ کاٹنے کے بعد منگولوں کی پشت پر حملہ آور ہونے کا ہے۔ چنگیز خان نے یہاں اپنی بہترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ یسوتائی اور جیبی نویان کو اس نے نئے آنے والے لشکر کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ خود اس نے زوبدائی اور مکولی کے ساتھ مل کر سامنے کے چینی لشکر پر حملہ کر دیا۔ دائی وانگ کی طرف سے منگولوں کی پشت پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اور جس سے نمٹنے کے لیے چنگیز خان نے یسوتائی اور جیبی نویان کو بھیجا تھا، اس چینی لشکر کا سالار نیا مقرر ہوا تھا۔ چین میں دائی وانگ کی تخت نشینی کے بعد اکثر پرانے اعمال اور سپہ سالاروں کو تبدیل کر کے ان کی جگہ نئے لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا، سو اس لشکر کا سالار بھی نیا ہی تھا، اور جس علاقے میں اسے حملہ آور ہونے کو بھیجا گیا تھا وہ علاقہ اس کا جانا پہچانا نہ تھا، لہٰذا وہ راستے کی گھاٹیوں اور پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اس طرح اس کے آگے بڑھنے کی رفتار بے حد سست ہو گئی۔ بڑی مشکل سے وہ کسانوں سے پوچھ کر اس صحرا پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جو چنگیز خان کی طرف جاتی تھی۔ دوسری طرف یسوتائی اور جیبی نویان کے عساکر کی رہنمائی چنگیز خان کے ایسے جاسوس کر رہے تھے جو اس علاقے سے خوب واقف تھے، لہٰذا بڑی مہارت کے ساتھ وہ چکر کاٹ کر اس نئے چینی لشکر کی پشت پر آ گئے۔ یسوتائی اور جیبی نویان نے اس لشکر کی پشت پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس چینی لشکر کو بری طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ جو لوگ اس قتل عام سے بچ کر نکل بھاگے وہ فرار ہو کر اس لشکر میں شامل ہوئے جو اس وقت چنگیز خان، سوبدائی اور مکولی کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ یہ بھاگے ہوئے لشکری جب اپنے اس بڑے لشکر میں داخل ہوئے تو اپنی شکست کی خبریں سنا کر انہوں نے اپنے اس لشکر میں بھی بددلی سے پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد جب یسوتائی اور جیبی نویان اس لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہو گئے تو چینی لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ چینی سپہ سالار پایا تخت کی طرف بھاگ نکلا، اور جو لشکری بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے وہ راستے میں پڑنے والے دوسرے بڑے شہر تائی تنگ فو میں جا چھپے۔ تائی تنگ فو چین کے صوبے چری کا مرکزی شہر تھا۔ اس شہر کی فصیل بے حد مضبوط تھی اور اس میں ایک مستحکم قلعہ بھی تھا۔ چینی لشکر کی شکست کے بعد چنگیز خان نے آگے بڑھ کر اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف چین کے مرکزی شہر ین کنگ میں جب دائی وانگ کو یہ خبر ہوئی کہ منگولوں نے تائی تنگ فو کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ بے حد پریشان اور خوفزدہ ہوا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے مرکز کو چھوڑ کر کسی اور محفوظ جگہ کی طرف بھاگ جائے گا، کیونکہ اس نے منگولوں کی خون خواری اور مظالم سن رکھے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر منگولوں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ اسے بڑی ذلت آمیز اور بھیانک موت ماریں گے، لیکن اژدہے کی شکل کے تخت پر جلوہ افروز ہونے والا یہ تاجدار ابھی فرار کے منصوبے ہی بنا رہا تھا کہ اس کے وزیروں نے اس کی ڈارس بندھا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے دائی وانگ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسی قوت میدان میں لائیں گے کہ منگول جس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ یہ وزیر سارے صوبوں میں پھیل گئے اور انہوں نے کسانوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو منگولوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ تائی تنگ فو پہلا فصیل والا شہر تھا جس سے چنگیز خان اور اس کے لشکر کا پالا پڑا تھا۔ اس سے قبل وہ کوہستانوں اور صحراؤں کے اندر اپنے دشمنوں اور باغیوں سے نمٹتے رہے تھے، مگر اب پہلی بار ان کا واسطہ ایک منظم سلطنت کے لشکر سے پڑا تھا۔ چنگیز خان نے بڑی کوشش کی کہ تائی تنگ فو کا محاصرہ تنگ کر کے شہر کو فتح کر لے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ یہاں اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ کھلے میدانوں اور کوہستانوں کے اندر تو دشمن سے نمٹ سکتا تھا، لیکن فصیل والے شہر میں داخل ہو کر دشمن کو زیر کرنے اور ایسے شہروں کو فتح کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ یہاں چنگیز خان کو مایوسی ہوئی۔ اس نے محاصرے میں حد المقدور سختی پیدا کی، لیکن وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ تائی تنگ فو کا محاصرہ جب طول پکڑ گیا تو چنگیز خان تنگ آ گیا، کیونکہ لگاتار برف باری کے باعث سردی بہت بڑھ گئی تھی، اور ایسے سخت موسم میں تائی تنگ فو کو فتح کر لینا چنگیز خان کے لیے ناممکن تھا۔ اب اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا کہ شہر کا محاصرہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ چین کے مرکزی شہر ینگ کنگ پر بھی حملہ کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ شہر فصیل بند نہ ہو اور وہ اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے، لہٰذا اس نے یسوتائی اور سوبدائی کو
ان کے عساکر کے ساتھ تائی تنگ فو کے محاصرے پر چھوڑا، جبکہ مقولی اور جیبی نویان کے ساتھ وہ خود چین کے مرکزی شہر ینقینگ کی طرف کوچ کر گیا۔ لیکن جب وہ اس شہر کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ باغوں، پہاڑوں اور پلوں سے گرا ہوا وہ شہر بھی فصیل بند تھا، لہٰذا اسے مایوسی ہوئی اور وہ دوبارہ یسوعائی اور سوبدائی سے آن ملا۔ چنگیز خان اور اس کے لشکری مسلسل برف باری، تیز اور سخت سرد ہواؤں کے باعث موسم کی سختی سے تو پہلے ہی تنگ تھے، اب انہیں ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ کسان اور متوسط طبقے کے لوگ بھی دائی وانگ کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دائی وانگ کا یہ پشت پناہ متوسط طبقہ ایک جم غفیر تھا۔ یہ لوگ کھڑیل، جان نثار اور نمبرد آزما بزرگوں کے نام لیوا تھے اور اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ملک کے تخت و تاج کو ہر صورت میں سلامت رکھا جائے۔ جب کبھی بھی چین پر برا وقت آتا، یہ لوگ اسی قسم کے جذبے کا اظہار کرتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں کے آس پاس سے ان لوگوں کی بڑی بڑی فوجیں منگولوں کے خلاف حرکت میں آ گئی تھیں۔ منگولوں کو اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ چین کے قوم پرست لوگ ان کے خلاف نمبرد آزما ہو گئے ہیں۔ منگولوں کے گرد انگنت لشکر منڈلانے لگے اور چین کے اندر چنگیز خان کے لیے وہی حالات پیدا ہو گئے جو مشہور فوفیکی اور کنعانی جرنیل ہینیبال کو روم کے اندر پیش آئے تھے۔ چنگیز خان نے فوراً اندازہ کر لیا کہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ چین کے فصیل بند شہروں کا محاصرہ کرنا بیکار ہے۔ وہ کھلے آسمان تلے متوسط طبقے کے اٹھنے والے اس طوفان کو تو ختم کر سکتا تھا اور انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور بھی کر سکتا تھا، لیکن برف باری میں آخر وہ کب تک ایسا کرتا، کیونکہ شہر فصیل بند تھے اور ان میں داخل ہو کر وہ اپنی لشکریوں کے آرام و آسائش کا بندوبست نہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ واپس چلا جائے، پھر جب جاڑے کا موسم اختتام پر ہوگا تو وہ دوبارہ اس طرف کا رخ کرے گا۔ لہٰذا چنگیز خان نے تائی تنگ فو شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی لشکر کے ساتھ وہ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا۔ کوانتی مسلمان ہو چکی تھی، وہ یسوعائی کے ساتھ ہی قراقرم شہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے مقدر، اپنی ذات کو مکمل طور پر یسوعائی کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد ایک روز یسوعائی اور ایغوری بولائی اور کرتینا کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ کوانتی بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو کوانتی بڑی چاہت اور عقیدت کے ساتھ قبروں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس موقع پر ایغوری نے یسوعائی سے کہا، یسوعائی بیٹے، تم ذرا علیحدگی میں میری بات سنو۔ یسوعائی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایغوری نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا تو ایغوری نے کوانتی کو مخاطب کر کے کہا، کوانتی میری بیٹی، تم ذرا دیر کے لیے یہیں بیٹھو، میں نے یسوعائی سے ایک خاص بات کرنی ہے، ہم ابھی آتے ہیں، اس حرکت کا برا نہ ماننا بیٹی۔ کوانتی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تو ایغوری یسوعائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک چٹان کی طرف لے گیا۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ پھر ایغوری نے مشورہ دینے کے انداز میں یسوعائی سے کہا، اے یسوعائی، میری خواہش ہے کہ تم فی الفور بلکہ آج ہی کوانتی کے ساتھ شادی کر لو۔ یسوعائی نے حیرت اور تعجب سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایغوری؟ کوانتی نے میرے پاس پناہ لے رکھی ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر کیسے اور کیوں کر اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ ایغوری نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، تم اس کی رضامندی مجھ پر چھوڑو، اپنی بات کرو۔ یسوعائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، کوانتی کی رضامندی کے بغیر اس مسئلے پر بات نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس موقع پر کوانتی سے آپ اس کی رضامندی حاصل بھی کر لیں تب بھی میں اس سے فی الفور شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ میں شادی تب کروں گا جب میری ماں اور بہن مجھے مل جائیں گی، اور اے ایغوری، تم جانتے ہو کہ میرا یہی وعدہ کرتینا سے بھی تھا۔ ایغوری نے بحث کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ عہد تم نے کسی فرد سے نہیں کر رکھا ہے، اس پر تمہیں ہر صورت میں عمل کرنا پڑے۔ تمہارا یہ عہد تمہاری اپنی ذات سے ہے، لہٰذا اس میں بدلتے حالات کے مطابق کسی بھی وقت تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ سنو یسوعائی، اگر شادی کیے بغیر کوانتی کو امن کی صورت میں تم اپنے گھر یا خیمے میں جنگ کے دوران رکھتے ہو تو یہ بڑا معیوب عمل ہوگا۔ لوگ تم پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر سکتے ہیں، ایک جوان اور پرائی لڑکی کو تم نے کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی سن رکھو کہ کوانتی کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور کسی دور میں وہ چین کی ہر دل عزیز شہزادی بھی رہی ہے، لہٰذا خود چنگیز خان کے یا اس کے بائیوں بیٹوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت اپنا حق جتانے کو کھڑا ہو سکتا ہے۔
ایسی صورت میں یا تو کوانتی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور اگر کوانتی نے علاوہ تمہارے کسی اور سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو میری یہ بات یاد رکھو کہ یہ لوگ کوانتی کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یسوتائی نے انتہائی سکون اور اطمینان سے جواب دیا، جہاں تک کوانتی کے ہر وقت میرے ساتھ رہنے کا تعلق ہے تو میں جنگ میں اسے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں نہ رکھا کروں گا۔ جنگ کے دور میں وہ قراقرم میں میرے گھر میں رہا کرے گی، اور میں چنگیز خان سے کہہ کر تمہیں بھی یہاں کوانتی کے پاس چھوڑ جایا کروں گا۔ رہی بات اس کے شاہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے چین جانے کی، تو میں چنگیز خان سے کوانتی کے متعلق تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اس نے مجھے جواب دیا تھا کہ تم کوانتی کو اپنے ساتھ رکھو اور جب چاہو اس سے شادی کر لو۔ اب بولو ایغوری، اب تم کیا کہتے ہو؟ ایغوری نے زوردار آواز میں کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ تمہیں آج ہی کوانتی سے شادی کر لینی چاہیے۔ سنو، اگر تم کوانتی کو یہاں قراقرم شہر میں میری حفاظت کے اندر چھوڑ جاتے ہو تو میں ڈرتا ہوں کہ بیچاری غریب الوطن کوانتی کا حشر بھی کہیں کرتینہ جیسا ہی نہ ہو جائے۔ اور ہاں یسوتائی، ماں اور بہن کے مل جانے کے بعد بھی تو کوانتی سے شادی کرنے میں قباحت ہوگی، اس لیے کہ جب تم اپنی ماں اور بہن سے ملو گے تو کیا ان دونوں سے تم کوانتی کا یہ کہہ کر تعارف کراؤ گے یہ میری ہونے والی بیوی ہے؟ یہ انتہائی خفیف اور ہلکی بات ہوگی، اس لیے تم کوانتی سے شادی کر لو، اور جب تمہیں تمہاری ماں اور بہن ملے تو انہیں یہ کہہ کر کوانتی سے متعارف کرا سکو گے کہ اے میری بہن، اے میری ماں، یہ میری بیوی کوانتی ہے۔ اس انکشاف پر وہ زیادہ خوش ہوں گی۔ یسوتائی کی گردن کچھ جھک سی گئی اور وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، ایغوری، تمہاری باتوں میں یقیناً وزن ہے، لیکن کوانتی کی مرضی کے بغیر یہ شادی اس قدر جلدی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایغوری نے یسوتائی کی اس کیفیت پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یسوتائی، تم بار بار کوانتی کی رضامندی کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ اس کی رضامندی مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم کھل کر ہی کوانتی سے متعلق جاننا چاہتے ہو تو سنو، شاہی محلات کی ناز و نعام میں پرورش پانے والی کوانتی تمہیں پسند کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنوں سے بچتی بچاتی تمہارے پاس کیوں چلی آتی؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ تھا جو وہ تمہارے پاس رات کی تاریکی اور برف باری میں بے دڑک چلی آئی؟ اے یسوتائی، اگر اس تاریک اور برفانی رات میں وہ تمہارے خیمے میں آئی تھی تو اس گرم عمر میں اس سرد لڑکی کی حالت ٹوٹی ہوئی چوڑی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے پاس اپنی خالی آنکھوں، بھیگے آنچل اور کپکپاتے ہونٹوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس جو خرجین تھی اس میں چند جوڑے کپڑوں اور چند سکوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اے یسوتائی، اس کی چاہت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے پھول کی خوشبو سے، چاندنی کی مہتاب سے، پانی کی موجوں سے۔ اے یسوتائی، میں یہ گفتگو اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ میرے پوچھنے پر کوانتی تم سے چاہت کا اظہار کر چکی ہے اور تمہاری خاطر اجالوں، شراروں، اندھیروں، ویرانوں، ہولناک عذابوں کی شکنوں میں بھی پلانگ سکتی ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے وہ نازک سی لڑکی ننگے پاؤں آگ پر چلنے کو بھی تیار ہے۔ تمہاری رفاقت کی خاطر وہ اپنے آپ کو سر نو کے سنان بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ اے یسوتائی، میری مانو تو کوانتی سے شادی کر لو، اس طرح اس کے دل سے غریب الوطن ہونے کا احساس جاتا رہے گا۔ اس کے دل میں یہ کٹکا نہ رہے گا کہ تمہارے گھر میں وہ غیر اور اجنبی ہے۔ اے یسوتائی، قسم اللہ پاک کی، کوانتی کا تم پر ایسا اعتماد ہے کہ تمہاری خاطر روایتوں کے کوہسار اور عقیدتوں کے صحرا کو اندھا قرار دے سکتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بیچاری تمہاری ماں اور بہن کے ملنے تک دکھوں کی جھیل کے کنارے بیٹھی روتی رہے؟ اے یسوتائی، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو پھر میں سمجھوں گا کہ تمہیں کوانتی سے کوئی انس اور ہمدردی نہیں ہے۔ یسوتائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ایغوری، تم تو بہترین مقرر ہو سکتے ہو۔ بخدا، تم نے کیا خوب اور مدلل تقریر کی ہے، اور تمہاری اس تقریر کے جواب میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق میں آج ہی کوانتی سے شادی کر لوں گا۔ تم اس سلسلے میں گھر جا کر کوانتی سے بات کرو، میں یہاں سے سیدھا چنگیز خان کی طرف جاؤں گا اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گا، کیونکہ اس شادی میں کم از کم چنگیز خان اور تموجو کا شامل ہونا ضروری ہے۔ چنگیز خان کا اس لیے کہ وہ منگولوں کا حاکم اعلیٰ ہے، اور تموجو کا اس لیے کہ اس نے میری پرورش ایک بیٹا سمجھ کر کی ہے۔ یہ سن کر ایغوری کی حالت قابل دید ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور یسوتائی سے بولا، اٹھو پھر چلیں، دیر کاہی کی۔ دونوں اٹھ کر قبروں کے پاس آئے جہاں کوانتی ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایغوری نے اسے مخاطب کر کے کہا، آؤ بیٹی چلیں،
तुम बोरियत की आखिरी हदों तक पहुंच चुकी होगी। क्वांती उठकर उन दोनों के साथ बोली। फिर मुस्कुराते हुए उसने नरमी से कहा, ऐ ऐसी तो कोई बात नहीं। यसुताई ने देखा क्वांती ने कब्रों पर बनफशे के ढेरों फूल डाल दिए थे और कुछ फूल उसके हाथ में भी थे, जिन्हें वो लहराती हुई उन दोनों के साथ चल रही थी। जब वो घर के करीब आए और क्वांती के साथ घर की तरफ जाने के बजाय यसुताई सीधा आगे बढ़ गया तो क्वांती ने फिक्रमंदी से पूछा, घर तो आ गया है, आप किधर जा रहे हैं? क्या आप? यसुताई ने क्वांती की तरफ देखा और उसकी बात काटते हुए उसने नरमी से कहा, ऐ क्वांती, तुम एक गोरी के साथ घर चलो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। क्वांती ने बच्चों की तरह चाहत आमेज जिद करने के अंदाज में कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस पर एगोरी ने दखल देते हुए कहा, यसुताई, तुम जाओ बेटे। फिर उसने क्वांती के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, यसुताई तुम्हारी ही बेहतरी के लिए चंगेज खान की तरफ जा रहा है, तुम आओ मेरे साथ घर में। पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम खुद ही जान जाओगी कि यसुताई उधर क्यों जा रहा है। क्वांती खामोश हो गई। यसुताई आगे बढ़ गया जबकि एगोरी उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। दोनों दीवान खाने में आए और वहां पहुंचते ही क्वांती ने एगोरी से कहा, ऐ आप बैठिए, मैं मेहमान खाने के आतिशदान में आग रोशन करती हूँ, आज कुछ सर्दी ज्यादा हो गई है। एगोरी ने कहा, ऐ मेरी बेटी, आतिशदान में आग रोशन करने से कबल मेरी बात सुनो और यहाँ मेरे सामने आकर बैठो। क्वांती जब एगोरी के सामने आ बैठी तो एगोरी ने सिलसिला कलाम शुरू करते हुए कहा, ऐ मेरी बेटी, शायद तुमने वहाँ करतीना और बोलाई की कब्रों के पास बैठकर सोचा हो कि मैंने यसुताई को अलहदा ले जाकर न जाने क्या बात की है। ऐ मेरी बेटी, तुम मेरी इस हरकत पर मुझसे बदगुमान न हो जाना। क्वांती ने सआदतमंदी से कहा, ऐ मैं तो ये जानती हूँ कि आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं नहीं जानती कि आपने अलहदगी में यसुताई से क्या कहा, लेकिन मुझे ये एतमाद, ये भरोसा है कि आपने उनसे जो कुछ भी कहा होगा उसमें मेरे नुकसान और खसारे की कोई बात न होगी। क्वांती की बात पर एगोरी खुश हो गया। फिर उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तेरे की हैसियत से मैंने वाकई तेरी बेहतरी और भले की ही बात की है। ऐ मेरी बेटी, अगर मैं आज ही और थोड़ी देर बाद ही तेरी और यसुताई की शादी का बंदोबस्त कर दूं तो तुझे इस पर कोई एतराज तो न होगा। एगोरी की बात पर क्वांती की गर्दन झुक गई। खुशी व शादमानी उसके चेहरे पर बिखर गई थी। क्वांती ने कोई जवाब न दिया, उसकी गर्दन झुकी रही। एगोरी ने फिर एक लुत्फ और मेहरबानी से कहा, ऐ क्वांती, मेरे सवाल का जवाब खामोशी नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। हाथ में थामे हुए बनफशे के फूल क्वांती ने एक तरफ रख दिए और हया में दबी और शर्म में डूबी हुई आवाज में कहा, ऐ मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप जानते हैं कि यसुताई मेरी मंजिल है, फिर मैं क्यों कर आपके इस फैसले से इख्तिलाफ कर सकती हूँ। एगोरी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ऐ मेरी बेटी, अगर ऐसा है तो फिर रोशनदान में आग रोशन करो और देखो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, लिहाजा यसुताई के आने से पहले पहले खाना तैयार कर लो। क्वांती ने उठते हुए पूछा, आपने तो ये बताया ही नहीं कि वो चंगेज खान की तरफ क्यों गए हैं। एगोरी ने तमानियत से कहा, मैं और यसुताई आपस में फैसला कर चुके हैं कि ये शादी आज ही होगी, लिहाजा वो चंगेज खान और उसके छोटे भाई तमोजो को इत्तला करने गया है कि वो आज ही क्वांती से शादी कर रहा है। क्वांती ने फौरन पूछा, ऐ आपने उन्हें इस शादी पर मजबूर तो नहीं किया? अगर आपने उन पर मेरी मजबूरी और बेअख्तियारी, मेरी बेबसी और नाचारी का इजहार करके उन्हें अजराह हमदर्दी और गमख्वारी मेरे साथ शादी कर लेने पर मजबूर किया है तो ये अच्छा नहीं है, और अगर वो ऐसा करने पर खुद रजामंद हुए तो मैं समझती हूँ ये मेरी खुश नसीबी है। ऐ आप जानते हैं कि मैं उन्हें बेहद पसंद करती हूँ। तब से जब वो पहली बार लश्कर लेकर हमारी मदद के लिए हमारी सरजमीनों की तरफ गए थे। आप ये भी जानते हैं कि मैं उन्हें अपनी मंजिल और अल्लाह के बाद उन्हें अपना आखिरी सहारा समझती हूँ, लेकिन ऐ उनके साथ सारी चाहत व मोहब्बत के बावजूद मैं ये पसंद न करूँगी कि उन्हें ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी का साथी बना दिया जाए। ऐसी सूरत में तो एक लौंडी एक बांदी की तरह उनकी खिदमत और देखभाल करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो मुझे खुश न रख सकेंगे। ऐ मैं तो अभी तक ये भी जान न सकी कि यसुताई के मेरे मुतल्लिक क्या ख्यालात हैं, वो मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं, या ये कि उन्होंने यूं ही अजराह हमदर्दी मुझे अपने हाथ पना दे रखी है। एगोरी ने गहरे तबस्सुम से कहा, ऐ बेटी, अगर तू यसुताई के बारे में खुलकर ही सुनना चाहती है तो सुन।
جس طرح تم یسوتائی کو چاہتی ہو اسی طرح وہ بھی تمہیں بے حد پسند کرتا ہے، اور اس کا اظہار اس نے اس وقت کھل کر میرے سامنے کیا ہے جس وقت تم کرتینا اور بولائی کی قبروں پر بیٹھی تھی۔ اے بیٹی، میں نے تو اسے صرف جلدی شادی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی ماں اور بہن کے ملنے پر تم سے شادی کرے گا، لیکن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ کوانتی اس وقت تک ایک پرائی لڑکی ہے جب تک تمہاری اس سے شادی نہیں ہو جاتی، اور امن کی حالت میں اس کا تمہارے گھر اور جنگ کی صورت میں تمہارے خیمے میں رہنا لوگوں کی نگاہوں میں معیوب سمجھا جائے گا۔ بس یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ آج ہی شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ایغوری کے اس انکشاف پر کہ یسوتائی اسے پسند کرتا ہے، کوانتی کی کیفیت خوشی میں اس شوخ و حسین کوہستانی دوشیزہ جیسی ہو گئی تھی جس کے اکیلے پن کی قطع میں چاہتوں اور محبتوں کا رس شامل ہو گیا ہو۔ کوانتی کی آنکھوں میں انگنت میٹھی لہریں رقص کر رہی تھی۔ وہ اس سمے بچوں کی آوازوں، ماں کی نیک دعاؤں، وفا کی تنزیل اور جگنوں کے میلے جیسی پرکشش اور جاذب نظر ہو گئی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی گویا تقدیر کے فرشتوں نے اس کی زندگی میں ہر سو رنگ ہی رنگ بکھیر دیے ہوں۔ وہ اپنی بے پناہ خوشیوں اور مسکراہٹوں کو دباتی ہوئی صرف اتنا ہی کہہ پائی، اے ایغوری، اگر یسوتائی بھی مجھے پسند کرتے ہیں تو میں خوش بخت ہوں۔ پھر وہ وہاں سے ہٹ کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔